اویسی کی جذباتی تقریر سے بی جے پی ہارے گی یا تمہارے متحدہ ووٹوں سے بی جے پی ہارے گی؟ کیا اویسی کی جذباتی تقاریر سے بی جے پی ہارے گی یا آپ کے سیاسی شعور سے بی جے پی ہارے گی؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے سیاسی شعور سے بھاجپا ہارے گی، آپ کے اتحاد سے بی جے پی ہارے گی، آپ کے متحدہ ووٹوں سے یہاں سے زینب شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریے، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیے، آپ اپنی طاقت کو نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ پورے ودھان سبھا کے آپ تمام لوگ ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے، ایک سیاسی شعور کا پیغام دیجئے، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے ووٹ کا استعمال اگر زینب شیخ کے حق میں ہوگا تو آپ کے ووٹ کی قیمت ہوگی، آپ کے آنسوؤں کی اہمیت ہوگی، آپ کے پسینے کو زمین پر گرنے سے پہلے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ڈر جائیں گے اور کانپ جائیں گے۔ تو میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 تاریخ کے دن اپنا سب کچھ اس دن ایک دن تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی اور بہن کو ترغیب دیجئے، بلکہ ویجل پور کا ایک ایک آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ میں 5 آدمی کو ساتھ لے کر ووٹ ڈلواؤں گا، تو یقیناً یہاں سے مجلس کی کامیابی یقینی طور پر ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بی جے پی کو ہرایا جا سکتا اور بی جے پی ہارے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کیسا ہرائیں گے۔ ہرا سکتے میرے بھائی، بالکل ہارے گی بی جے پی، مگر شرط یہ ہے کہ کیا میرے جذباتی الفاظ سے بی جے پی ہارے گی یا آپ کے اتحاد سے ہارے گی؟ کیا اویسی کی جذباتی تقریر سے بی جے پی ہارے گی یا تمہارے متحدہ ووٹوں سے بی جے پی ہارے گی؟ کیا اویسی کی جذباتی تقاریر سے بی جے پی ہارے گی یا آپ کے سیاسی شعور سے بی جے پی ہارے گی؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے سیاسی شعور سے بھاجپا ہارے گی، آپ کے اتحاد سے بی جے پی ہارے گی، آپ کے متحدہ ووٹوں سے یہاں سے زینب شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ جوہا پورا میرے دل میں، سینے میں ایک زخم کی طرح ہے۔ لوگ شاید نہیں جانتے، یہاں کے نوجوان، 2002 میں اسی جوہا پورا میں آیا تھا، 25-30 ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر آیا تھا، ایک اسپتال بن کے تیار تھا، اور اس اسپتال کو جو ذمہ دار تھے اس کا اسپتال کا نام یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ اسپتال دے دو ہم کو 2-3 دن کے لیے، ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر رہے گی۔ اور ان ڈاکٹرز نے 3 دن یہاں پر کام کیا۔ کئی لوگ تھے جن کے جسموں پر زخم تھے، جن کا اسپتالوں میں علاج نہیں کیا گیا تھا، ہم نے اس اسپتال میں اور حیدرآباد کے ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا۔ ہم نے اس پرآشوب ماحول میں آ کر یہاں پر خدمت کی تھی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جذبات میں لے کر آؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے مخالفین بولتے کہ اویسی تم نے کیا کیا؟ ارے میں 2002 میں یہاں پر آیا تھا، شالم درگاہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم 2 یا 3 دن ہوا تھا ہمارا میڈیکل کیمپ شروع کر کے، وہاں پر اس وقت جمعیت العلماء کے صدر اقتا صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو 2 دن جب شالم کے کیمپ میں ہماری میڈیکل ٹیم بیٹھتی تھی تو لوگ کم آتے تھے، کہ اس درگاہ میں 7 سے 8 ہزار لوگ ریفیوجی تھے۔ پھر 3-4 دن کے بعد گورنمنٹ کے میڈیکل کیمپ میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، پورے مجلس کے میڈیکل کیمپ میں آتے تھے۔ تو ہم کو تعجب ہوا کہ اچانک اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں علاج کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایک فارماسسٹ تھا، نوجوان بڑا قابل تھا، میں نے اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، اچانک اتنی بھیڑ؟ تو اس نے کہا مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دو۔ تو شالم درگاہ کے اندر جو اس وقت کی گجرات کی سرکار دوائیں رکھتی تھی، وہ جا کر دواؤں کو دیکھا، پورا چیک کیا، گورنمنٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ دوا
کیا جہاں پر اس کو فارمیسی کا سینٹر بنایا گیا تھا، اس نے خاموشی سے آ کر مجھ سے کہا کہ اسد بھائی یہ جو دوائیں اس وقت گجرات کی سرکار دے رہی ہے وہ 6 مہینے پرانی ایکسپائری دوا ہے، اس سے ان کو علاج نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس دوائیں لے کر جا رہے ہیں تو ان کو شفا مل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں اس حالات کو، میں تو پورے ملک میں پوری دنیا میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ جتنا مصیبتوں کا سامنا تم نے کیا کسی نے نہیں کیا، مگر لاکھوں سلام تم کو کہ تم نے ہر مصیبت اور مشکلات کے طوفانوں میں تم اٹھ کھڑے ہوئے، تم نے بربادیوں کو دیکھا، تم نے سب چیز کو دیکھا، مگر تم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو تو تمہاری سیاسی آواز بھی تو ہونی چاہیے۔